رزق بڑھتا ہے، عقل بڑھتی ہے، جوان تر انسان رہتا ہے، عمر بڑھتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم نے جو ہمیں درس دیا ہے، اہل بیت نے جو ہمیں درس دیا ہے، وہ درس یہ ہے کہ کبھی موت سے نہ ڈرنا، کبھی موت سے نہ ڈرنا۔ قرآن کریم کی آواز ہے فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صادقین، اگر تم دعوی ایمان میں سچے ہو تو پھر موت کی تمنا کرو۔ تو یہ ہے نا کہ موت آ جائے، انسان راضی ہو جائے، یہ بھی بڑا مقام ہے، مگر قرآن اس سے بھی بلند مقام ہمیں دینا چاہتا ہے۔ نہیں، موت کی تمنا کرو، جو موت کی تمنا کرے وہ مومن ہے۔ ہاں جی، موت آ جائے راضی ہو جائے، یہ بھی اچھا درجہ ہے، اسلام کا درجہ ہے، مگر اولیاء خدا، محبین خدا، جو عاشقان خدا ہیں، عاشقان اہل بیت ہیں، ان کا مقام یہ ہے کہ وہ موت کی تمنا کرتے ہیں۔ اس لیے معصومین فرماتے ہیں دعائے قنوت میں ایک جملہ اضافی پڑھا کرو کہ اے خدا مجھے بستر کی موت سے بچا، مجھے شہادت کی موت نصیب۔ ٹھیک ہے، مولا علی فرماتے ہیں کہ بستر کی موت سے علی کو 1000 بار وہ موت بہتر ہے کہ اللہ کی راہ میں تلواریں آئیں اور علی کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں۔ دیکھیے یہ ہے فتمنوا الموت۔ ہاں جی، اور یہی درس مولا علی ہمیں دیتے ہیں، اور یہی اپنے اصحاب کو سکھاتے ہیں۔ ہارو ہمدانی صحابی ہے، فرماتے یا ہارو ہمدان کبھی موت سے نہ ڈرنا، کیوں؟ من یمت یرنی، جو بھی مرے گا مجھ علی کو ضرور دیکھے گا۔ موت کا ڈر نکالنے کے لیے مولا نے خوشخبری دے دی کہ جو بھی مرے گا، جہاں بھی مرے گا، مجھ علی کی ضرور زیارت کرے گا۔ یعنی موت کافر کے لیے ہے، موت منافق کے لیے ہے، موت فاسق کے لیے ہے، مومن کے لیے موت موت نہیں، مولا علی کی زیارت کا پیغام ہے۔ جس موت میں مولا علی نظر آ جائے وہ موت کتنی شیرین ہوگی، ہاں وہ کتنی خوبصورت ہوگی۔ لہٰذا موت کا ڈر نکالنے کی تاکید ہے کہ موت کا ڈر نکالو، موت کا ڈر نکالو۔ اب ہارو ہمدان بہت خوش ہو گئے کہ اب کیا موت سے ڈرنا جس موت میں مولا علی نظر آ جائیں، مگر جو اگلا جملہ کہا مولا نے وہاں یہ بیچارے پریشان ہو، وہ جملہ نہیں سمجھے۔ مولا نے کہا مومنن او کان منافق، چاہے مرنے والا مومن ہو وہ بھی مجھے دیکھے گا، چاہے منافق ہو وہ بھی مجھے دیکھے گا۔ تو ہارو ہمدان نے کہا مولا مومن تو لاکھ بار دیکھے، منافق کا آپ سے کیا واسطہ، منافق آپ کو کیوں دیکھے گا؟ مولا نے کہا ہارو ہمدان یہ بتا انسان کیوں مرتا ہے؟ کہا مولا جب ملک الموت انسان کی روح کو قبض کرتا ہے تب انسان مرتا ہے۔ مولا نے کہا سچ کہتے ہو، جب ملک الموت انسان کی روح کو قبض کرتا ہے تب انسان مرتا ہے، مگر موت ہے کیا؟ موت ہے کیا؟ موت کیا ہے؟ ملک الموت کیا ہے؟ فرمایا قل الروح من امر ربی، موت تب آتی ہے جب ملک الموت روح قبض کرتا ہے۔ روح کیا ہے؟ قرآن کی آواز آ رہی ہے، روح اللہ کا امر ہے۔ قل الروح من امر ربی، روح امر ہے۔ ہارو ہمدان اگر روح امر ہے تو انا اولی الامر، میں علی اولی الامر ہوں، میری اجازت کے بغیر ملک الموت کسی کی روح قبض نہیں کر سکتا، چاہے مومن ہو یا منافق ہو۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ توبہ کیا ہے؟ گناہوں پہ رونے کا نام ہے، کہ جس گناہ پہ آنسو بہاؤ گے اس گناہ کا اثر مٹ جاتا ہے۔ دنیا میں، قبر میں، قیامت میں، ہر جگہ اثرات مٹ جاتے ہیں۔ تو عزیزو واقعاً یہ توبہ اللہ کی بہت بڑی رحمت، بہت بڑی رحمت۔ اللہ پاک نے کسی کے لیے توبہ کا دروازہ بند نہیں کیا، جب تک ہم زندہ ہیں توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ اسی لیے امام خمینی کے استاد آیت ملکی تبریزی ان کی قبر سے بھی فیض لیا کریں، قبر یہیں پر ہے، شیخین امام خمینی کے استاد ہیں،
یعنی 11 مرتبہ جا کے سورہ قل هو اللہ احد پڑھیں اور الحمد کے ساتھ آپ کی حاجت پوری ہو جاتی. یہ کئی لوگوں نے آزمایا ہے. یعنی قبروں میں بھی ان اولیاء خدا کی بڑی طاقت ہے. ایک قبر جو ہے ہم نے خود بھی آزمائی کہ اولیاء خدا یہاں دفن ہے، اقامے کا مسئلہ ہے کہ اور مسئلہ ہے، جتنی بھی مشکلات اقتصادی آپ حل کر سکتے ہیں. اولیاء آیت اللہ کشمیری، ہاں جی، وہ بھی آیت اللہ سید علی قاضی کے شاگرد ہیں، آیت اللہ بہجت کے استاد ہیں. ان کی قبر بھی حرم پاک کے اندر ہے. ہمیں نا علامہ طباطبائی کی قبر کے ساتھ لکھا ہوا ہے آیت اللہ کشمیری. یہ بھی آزمایا ہے. ان کی قبر پہ کہ شب جمعہ آپ جا کے 100 مرتبہ سورہ نازلہ ہدیہ کریں، دیکھیے کیا معجزہ ہوتا ہے. خود ہم نے دیکھا. وہ یہ بزرگ زندہ ہیں، وہ چیز آپ سوچ نہیں سکتے آپ کو عطا کریں گے. یہ بڑے اولیاء خدا ہے. یا اگر کوئی حاجت ہے نا آپ کی تو ایک مرتبہ سورہ الحمد 11 مرتبہ سورہ قل هو اللہ احد پڑھیں کہ جتنے اولیاء خدا قم میں دفن ہیں، مشہد میں دفن ہیں، کربلا نجف میں، بس دیکھیے آپ کا کام کتنا جلد ہو جاتا ہے. یہ اولیاء خدا ہے. تو آیت اللہ ملکی تبریزی کہتے تھے کہ جب آپ صبح کو اٹھتے ہیں نا یہ کام ضرور کیا کریں. ہر رات کم سے کم 10 لاکھ لوگ دنیا میں مر جاتے. بتائیے 10 لاکھ لوگ دنیا میں مرتے ہیں. کم سے کم کبھی 13 کبھی 12 15 لاکھ تک بھی جاتے. 10 لاکھ. کسی کو ہارٹ اٹیک ہو کے مر گیا، کسی کو زلزلے میں آ کے مر گیا، گیس لیک ہو گئے مر گئے، کسی کو بچھو نے کاٹا مر گیا، کوئی ایکسیڈنٹ میں مر گیا. 10 لاکھ لوگ ایک رات میں لوگ مرتے تھے. ہاں پھر اگر ان کے رشتہ دار بھی دیکھیں، کسی کا باپ کسی، وہ تو پھر تعداد 20 لاکھ 30 لاکھ تک بھی چلی جاتی. زیادہ رشتہ دار مر گئے. فرماتے جب تم صحیح سالم اٹھتے ہو نا بستر سے، ہاں تو یہ کتنی بڑی نعمت اللہ نے تمہیں دی ہے. آپ ایک دن زندگی کا بڑھانے کے لیے پوری دنیا کی دولت دے دیں، بڑھا نہیں سکتے. قرآن کریم کی آیت ہے حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا. جب انسان مرے گا گڑ گڑائے گا، اے ملک مجھے ایک دن دے دے، مہلت دے دے. میں نے توبہ نہیں کی ہے، میں نے قبر کے لیے کچھ نہیں کیا، اتنا قرضہ ہے، اتنی نمازیں قضا، یہ گناہ کی توبہ نہیں کی، یہ گناہ کبیرہ کی توبہ، یہ کفارہ ہے، کم سے کم 2 مہینے کے روزے، میں نے کچھ نہیں کیا، مجھے مہلت ہے. کلا، ہرگز نہیں، ہرگز. اتنے تم نے دن برباد کیے، ایک دن مانگ رہے ہیں، اتنی راتیں برباد کی. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر وہ مرنے والا پوری کائنات کا بادشاہ، پوری کائنات کی دولت اس کی سب کچھ دے دے گا کہ ایک دن مجھے توبہ کے لیے دے دو. یعنی ایک دن توبہ، دن بھی بڑا، 1 گھنٹہ مجھے توبہ کے لیے دے دو. یعنی 1 گھنٹہ توبہ کے لیے جو ہے افضل ہے پوری دنیا سے اور جو کچھ دنیا کے اندر. یہ اللہ نے مفت میں دیا ہے. تو جب زندہ اٹھو نا پہلا کام آیت اللہ ملکی کہتے سجدے میں چلے جاؤ کہ شکر الحمدللہ مالک. 10 لاکھ لوگوں نے فریاد کی اے خدا میں واپس پلٹا. تو نے سب کو کہا کلا، نہیں مگر مجھے تو نے واپس پلٹا دیا. میں زندہ اٹھا ہوں میرے اللہ، تیرا شکر ہے. اور فرمایا اس دن کو زندگی کا آخری دن سمجھ. اسی لیے فرمایا نا کہ مجلس میں آؤ تو اس مجلس کو ایسے سنو میرے زندگی کی آخری مجلس ہے. نماز پڑھو ایسے پڑھو میرے زندگی کی آخری نماز ہے. جب صبح اٹھو سمجھو کہ یہ میرے آخری زندگی کا دن ہے، جو واجبات جلدی ادا کروں، کسی کا دل دکھایا فوراً معافی مانگ لوں، مجھے کیا پتا. اب جو 10 لاکھ لوگ مر گئے اور اللہ نے مجھے موت نہیں دی، خدا مجھ سے کوئی کام لینا چاہتا ہے. اتنی تو عقل ہونی چاہیے نا. اللہ نے جو مہلت دی ہے، اللہ پاک کوئی مجھ سے کام لینا چاہتا ہے. تو آج میں کیا کروں کہ میرا رب راضی ہو جائے، میں کیا کروں کہ میری قبر آباد ہو جائے. اللہ اکبر. انسان سوچے اگر برنامہ رکھیں
تو حدیث میں ہے کہ اللہ نے 24 گھنٹے خلق کیے ہیں اور 24 گھنٹے میں 24 خزانے خلق کر سکتے ہیں. 24 خزانے آپ کے لیے 24 گھنٹے. ہاں اگر برنامے کے ساتھ ہو تو آپ 24 خزانے حاصل کر سکتے ہیں. اگر برنامہ نہ ہو تو صفر ہے, کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتے. ہاں مثلا آپ معین کریں, ہاں جی چلتے پھرتے وضو کے ساتھ, اول وضو سلاح المومن, وضو سے رزق بڑھتا ہے, عقل بڑھتی ہے, جوان تر انسان رہتا ہے, عمر بڑھتی ہے, ہمیشہ وضو میں رہے. اب مثلا آرام سے کر مجھے 1000 مرتبہ آج یہ عادت ہے, آسان ہو جائے. پہلے مشکل لگتا, پریکٹیکلی کر کے دیکھیں 2 گھنٹے میں ہو جائے گا. 1000 مرتبہ سورہ قل هو اللہ احد پڑھنا ہے. کیوں پڑھنا ہے؟ بس اس وقت مومنین بیچارے دبئی میں گرفتار ہیں, اس نیت سے پڑھیں کہ جو بھی جیل میں ہو 1000 مرتبہ تجربہ ہے, قل اللہ پڑھے وہ آزاد ہو جاتا. حتیٰ لوگوں کو اوپر قتل کا وہ تھا, خطرہ تھا کہ وہ پھانسی دی جائے گی, جھوٹا ہے الزام, پڑھا الحمدللہ آزاد ہو گئے. 1000 مرتبہ قل اللہ. ہاں کوئی مومن, مگر نیت کیا ہوگی, میں خود جو شیطان کے جیل میں ہوں نفس کے, اس سے آزاد ہو جاؤں. 2 گھنٹے کا کام ہے, ہم سمجھتے ہیں, مگر 1000 سورہ قل اللہ احد یہ آپ کی قبر کا سرمایہ ہے. وہ جو صحابی تھا نا, رسول خدا ننگے پاؤں اس کے جنازے میں چل رہے تھے. رسول خدا آپ ننگے پاؤں, فرمایا اس صحابی کے جنازے میں ہزاروں لاکھوں فرشتے آئے. وہ کیوں؟ کہ یہ قل اللہ احد بہت پڑھتا تھا.